اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ ایک بڑی اور حیرت انگیز خبر سامنے آئی ہے، جس میں اسرائیلیوں نے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ایک مصنف یعنی رائٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی سرحد لبنان سے لے کر سعودی عرب تک پھیلنے والی ہے، اور کہا ہے کہ اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے جو طاقتیں ہیں اور جو بڑے بڑے دنیا کے ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی رائٹر اور لیڈر اوی لپکن نے یہ باتیں ایک چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہی ہیں، اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ جہاں اسرائیل فی الحال پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، تو وہیں امریکہ اور برطانیہ بھی کھل کر اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ بیتے دن امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں بھاری حملے کیے، جس میں یمنی حوثیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے کیے گئے حملوں میں 5 یمن کے عام لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور 6 لوگ گھائل ہوئے ہیں، اور آج بھی امریکہ اور برطانیہ کے حملے یمن پر جاری ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر حملے کے بعد روس نے یونائٹڈ نیشن کی ایمرجنسی میٹنگ کو طلب کیا ہے، اور روس نے امریکہ اور برطانیہ کے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے حملے کے بعد سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یمن پر الگ الگ جگہوں پر جو حملے ہوئے ہیں، سعودی عرب اسے تشویش یعنی چنتا کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران کے وزیر خارجہ عبداللہان سے فون پر بات چیت کی، اور دونوں نے اس بات چیت کے دوران یمن میں ہونے والے حملوں کے بارے میں بات چیت کی، اور اس کے علاوہ خاص طور پر غازہ پٹی پر ہونے والے حملوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران دونوں نے جنگ بندی پر غور کیا۔ انٹرنیشنل کورٹ میں ساؤتھ افریقہ نے غازہ میں ہونے والے نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کا اسرائیل کے خلاف کیس درج کرایا تھا، جس میں کل سنوائی ہوئی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے ثبوت پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ غازہ میں 3 مہینوں میں 23,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں 70% سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے قانونوں کا بھی کھل کر النگھن یعنی خلاف ورزی کی ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے محفوظ جگہ بتائی گئی تھی، وہاں بھی عام فلسطینی شہریوں پر بم برسائے گئے تھے، اور غازہ میں امدادی سامان کو روک دیا گیا ہے، اور غازہ میں قحط یعنی بھوک مری کی حالت پیدا کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اسپتالوں اور ایمبولینس پر بھی اسرائیل کی طرف سے بم برسائے گئے، اور اب غازہ کی 93% آبادی بھوک کی شدت کا سامنا کر رہی ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ میں اپیل کی اور کہا کہ غازہ میں اسرائیل کے حملوں کو فوراً روکا جائے۔ اس پر امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل پر نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کے الزامات بے بنیاد ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کا یہ مقدمہ نقصان دینے والا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں پہلے کی طرح ہی ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہے گا۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی نے انٹرنیشنل کورٹ میں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے پیش کیے گئے مقدمے کے لیے ثبوت جمع کرائے ہیں۔ طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، ان سے یہ واضح اور ثابت ہو جائے گا کہ اسرائیل نے غازہ میں جنگی جرائم کیے ہیں، اور ان جرموں کے ٹھوس ثبوت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسرائیل نے غازہ میں کھل کر دہشت گردی اور جرم کیے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ سیرل رامافوسا نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کی جسٹس ٹیم نے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے جنگی جرموں کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں درج کرایا ہے اور اس پر بحث کی ہے، اور کہا ہے کہ انہیں اپنے ملک کی جسٹس ٹیم پر اور خود کے ملک پر ایسا فخر محسوس ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سیرل رامافوسا ظلم کے خلاف مظلوموں کی مدد کرنے سے خوشی اور سکون محسوس کر رہے ہیں۔ وہیں امریکہ کے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایک الگ ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن حزب اللہ اور یمن کے حملوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ کی طرف سے ایسے بیان 3 مہینے سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف لوگوں کو بھٹکانے والے الزام معلوم ہوتے ہیں۔ بتا دیں کہ فلسطین کا رفح شہر جو پوری طرح سے خیموں کی بستی میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں سے دل دکھانے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں فلسطین کے عام لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے رہنے اور سونے کے لیے مجبور ہیں، جن کے پاس کسی کچی یا پکی چھت کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ٹھنڈ اور بارش سے بچنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی چیز اور کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ عبدالسلام حمد نامی ایک شخص جو رفح میں موجود ہیں، اس نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ 3 دن پہلے رفح پہنچے تھے، اور وہ 3 دن سے رفح میں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور بتایا کہ رفح میں خیموں میں رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم نے عورتوں کے خیموں میں ٹھہرنے کی اجازت لی، اس کے بعد خیموں سے مرد نکل گئے اور صرف عورت
خیموں میں ہیں اور باقی تمام لوگ کھلے آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس نہ کچھ پہننے کو ہے اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے۔ بتا دیں کہ غزہ میں اب تک 380 مسجدیں اور 3 گرجا گھر بالکل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ 23,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔